خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں سے شہر جانے والی سڑک کچی تھی۔ سڑک کچی تھی تو آمد و رفت کے لیے گاڑیاں بھی نہیں آ سکتی تھیں، لہٰذا لوگ بیل گاڑی یا تانگے پر شہر جایا کرتے تھے۔ شفیع بھائی کی بیل گاڑی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ جس کو جو بھی کام پڑتا تو وہ شفیع بھائی کو ہی کہتا۔ شفیع بھائی دن بھر میں شہر کے 2 چکر لگاتے تھے اور شام سے پہلے پہلے گھر آتے تھے۔ وہ شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا اور ان کی بیوی نیک اور گھریلو عورت تھی۔ گاؤں مغرب کی طرف اور شہر مشرق کی طرف تھا اور درمیان میں لمبا اور دھول مٹی اڑاتا کچا راستہ تھا۔ شہر اور گاؤں کے بیچ میں ایک پرانا بنگلہ تھا جو رستے کے ایک طرف کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ کے درمیان کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ آزادی سے پہلے سکھوں کا تھا، جو کہ 4 منزلہ عمارت تھی اور جس میں ڈھیروں ڈھیر کمرے تھے۔ جو بھی اس راستے سے گزرتا تو اس دیو نما بنگلے کو دیکھتا تو خوف سے لرز جاتا تھا۔ وہ بنگلہ جنوں والے بنگلے کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ مشہور تھا کہ اس میں جنوں کا بسیرا تھا۔ جو بھی قریب سے گزرتا اسے اندر سے باتیں کرنے یا بچوں کے رونے یا ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کبھی کبھی گزرنے والوں پر پتھر بھی برستے تھے، جن سے بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ کبھی کسی کو درختوں کے قریب اونٹ چڑھتے نظر آتے تو کبھی کسی کو گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنائی دیتی۔ کچھ لوگ وہاں بچے کھیلتے دیکھتے اور کچھ لوگوں نے بنگلے کی آخری منزل کی چھت پر لڑکیوں کو کھڑے بھی دیکھا تھا، تو کسی نے لڑکیوں کو بال سکھاتے بھی دیکھا تھا اور جنوں کی موجودگی کا اشارہ پایا تھا۔ بنگلے کے ارد گرد جن لوگوں کی زمین تھی، وہ زمینوں پر جب بھی کام کرنے گئے انہیں کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا۔ جو کسان ہل چلاتا اسے پتھر لگتے، وہ بیچارہ بھاگ جاتا۔ جو زمینوں پر کام کرنے آتا اسے بڑا سا سانپ دکھائی دیتا یا بڑی سی چیل ان پر حملہ کرتی تھی۔ لوگ بیچارے ڈر کر بھاگ جاتے تھے۔ پھر جنوں والے بنگلے کے ارد گرد کی زمین بنجر ہونے لگی تھی۔ ایک دن شفیع بھائی اپنی مزدوری میں مصروف تھے۔ بیل گاڑی پر اناج کی بوریاں لاتے انہوں نے سوچا کہ تیسرا چکر بھی لگا لوں۔ جب وہ شہر سے نکلے تھے تو سورج غروب ہو گیا تھا۔ اب شفیع بھائی کے دل میں خوف جاگا، اور جب وہ شہر سے آتے آتے جنوں والے بنگلے کے قریب سے گزر رہے تھے تو چاند اپنے جوبن پر تھا۔ ایسی چاندنی تھی کہ دن کا سما تھا۔ اچانک شفیع بھائی کے کانوں میں کچھ آوازیں سنائی دیں، اور وہ آوازیں بنگلے سے آ رہی تھیں، جیسے بہت سی عورتیں آپس میں چلا چلا کر لڑ رہی ہوں۔ عورتوں کے تیز بولنے اور چلانے کے شور سے ان کا دماغ پھٹنے لگا۔ شفیع بھائی کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے دل میں کہا، یا اللہ خیر، اور وہ تیزی سے بیلوں کو ہانکنے لگے۔ پھر یکدم عورتوں کے چلانے کا شور ختم ہو گیا۔ پھر شفیع بھائی کے کانوں میں چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ جب یہ چھن چھن کی آواز قریب اور واضح سنائی دینے لگی تو شفیع بھائی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کوئی عورت ان کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ سونے کے زیورات سے لدی وہ ان کی طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ شفیع بھائی کو خوف نے آ گھیرا اور وہ بیلوں کو تیزی سے ہانکنے لگے۔ ادھر عورت کی آواز آئی، ہے ارے رکو! شفیع بھائی کے کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی تو انہوں نے بیل گاڑی کو اور تیز کر دیا۔ عورت پھر بولی، ارے سنو، رکو، مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ عورت شفیع بھائی کی بیل گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگی۔ شفیع بھائی نے بیلوں پر لاٹھی برسائی تاکہ وہ اور تیز چلیں۔ اب عورت بھاگ بھاگ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی تو شفیع بھائی نے اسے دھکا دے دیا اور وہ دھڑام سے گر گئی۔
کچھ لمحے بعد وہ دھول میں غائب ہو گئی، مگر پھر اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی اور شفیع بھائی نے اسے پھر سے دھکا دے دیا۔ وہ پھر سے گر پڑی اور پھر اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی۔ وہ جب چڑھتی تو شفیع بھائی ایک ہاتھ سے بیلوں کی رسی تھامتے، دوسرے ہاتھ سے اسے دھکا دے کر گرا دیتے۔ بیل بھی پوری قوت سے دوڑ رہے تھے۔ آخر کار وہ عورت پیچھے رہ گئی اور شفیع بھائی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ گھر آتے ہی بیلوں کو گاڑی سے کھول دیا۔ بیل بھی تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ شفیع بھائی نے بیلوں کو باندھ کر بیوی سے کہا کہ گاڑی پر چادر میں بندھا ہوا سودا سلف پڑا ہے، اسے اٹھا لاؤ۔ جب بیوی گاڑی سے سامان اٹھانے لگی تو کیا دیکھتی ہے کہ سامان کے پاس ایک سونے کا قیمتی ہار پڑا تھا۔ وہ شفیع بھائی سے کہنے لگی، یہ ہار کس کا ہے؟ شفیع بھائی نے ہار دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ وہ ایک بھاری سونے کا ہار تھا جو یقیناً اسی جن عورت کے گلے سے گرا تھا۔ پھر شفیع بھائی نے پورا واقعہ اپنی بیوی کو کہہ سنایا۔ ان کی بیوی کی خوف سے جیسے چیخ ہی نکل گئی اور اس نے ہار پرے پھینک دیا، جسے شفیع بھائی نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا کہ اگلے دن کرم دین چاچا کو دکھائیں گے، وہ جو کہیں گے تو پھر ویسا ہی کریں گے۔ اور یوں وہ کھانا کھا کر سو گئے۔ تقریباً آدھی رات کو شفیع بھائی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ بیوی نے دیکھا تو وہ بے ہوش پڑے تھے۔ وہ دوڑ کر پڑوسیوں کو بلا لائی۔ شفیع بھائی بے ہوش پڑے تھے، یہ دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے۔ بیوی نے رو رو کر سب کو جن والا واقعہ سنایا۔ کسی نے کہا کرم دین چاچا کو بلا لاؤ، اور پھر کرم دین چاچا آ گئے۔ انہوں نے کچھ پڑھ کر شفیع بھائی پر پھونک ماری تو شفیع بھائی آنکھ کھول کر اٹھ بیٹھے۔ کرم دین چاچا نے سب کو وہاں سے جانے کو کہا تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر چاچا نے شفیع بھائی سے پوچھا تو شفیع بھائی نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ وہ بولے، ابھی میں سویا ہوا تھا کہ ایک مکروہ صورت عورت میرے سینے کے اوپر چڑھ گئی۔ میں چونکہ سیدھا لیٹا ہوا تھا اور جیسے خواب میں دیکھ رہا تھا، کچھ جاگی اور کچھ سوئی ہوئی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عورت میرے سینے پر چڑھ کر میرا گلا دبا رہی تھی۔ پھر میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ ایک خوفناک صورت چہرے والی تھی، جسے دیکھ کر میں چلا اٹھا اور بے ہوش ہو گیا۔ ادھر چاچا کرم دین شفیع بھائی کی باتیں سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے، اور اب ہر تیسرے چوتھے دن شفیع بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا۔ آدھی رات کو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے۔ ان کی بیوی کرم دین چاچا کو لے آتی تھی، وہ اسے دم کرتے تو شفیع بھائی ہوش میں آ جاتے۔ کرم دین چاچا وہ ہار بنگلے کے قریب جا کر پھینک آئے تھے، پھر بھی شفیع بھائی کی حالت چوں کی توں برقرار تھی۔ بیوی الگ پریشان تھی اور بچے الگ خوف زدہ۔ شفیع بھائی کو پیروں، فقیروں اور عاملوں کے پاس بھی لے جایا گیا، پھر بھی ان کی حالت جوں کی توں رہی۔ کسی نے کرم دین چاچا کو فقیر عطر والے کے بارے میں بتایا تو وہ جا کر فقیر صاحب کو اپنے ہمراہ لے آئے۔ فقیر بابا بہت پہنچے ہوئے عامل اور بزرگ آدمی تھے۔ آتے ہی انہوں نے پہلے شفیع بھائی کو پانی دم کر کے پلا دیا اور کچھ لکڑیاں جمع کروائیں اور ان لکڑیوں کو آگ لگا دی اور کچھ پڑھنے لگے۔ شفیع بھائی بھی آگ کے قریب دیدے پھاڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کرم دین چاچا کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فقیر بابا نے پڑھتے پڑھتے جیب سے عطر کی چھوٹی سی شیشی نکالی، ڈھکن کھولا اور آگ میں انڈیل دی، جس سے آگ مزید بھڑک اٹھی، اور فقیر بابا نے اٹھ کر ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور شفیع بھائی کے پیروں پہ رکھ دی۔ ادھر شفیع بھائی بھاری نسوانی آواز میں چیخ اٹھے، مجھے مت جلاؤ، مجھے چھوڑ دو۔ فقیر بابا جلال میں آئے اور کہنے لگے، ابھی تو صرف میں نے تیرا پاؤں جلایا ہے، اب میں تجھے آگ میں پھینکوں گا۔ شفیع بھائی عورت کی آواز میں روتے ہوئے فقیر بابا کے پاؤں پر گر گئے۔ ادھر فقیر بابا اپنی چھڑی شفیع بھائی کی کمر پر برسانے لگے۔
شفیع بھائی عورت کی آواز میں چیختے چلاتے رہے، مگر فقیر بابا انہیں مارتے رہے۔ پھر شفیع بھائی نے عورت کی آواز میں کہا، اگر میں جاؤں گی تو اسے برباد کر کے جاؤں گی۔ مگر فقیر بابا نے جلال میں آ کے کہا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور وہ شفیع بھائی کو چھڑی سے مارتے رہے۔ آخر شفیع بھائی بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب فقیر بابا ہاتھ روک کر دور جا کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دیں، بجھی بجھی آواز میں کہنے لگے کہ میں شفیع کی چھوٹی بیٹی کو نہ بچا سکا۔ وہ آئی تھی، شفیع کے سب گھر والوں کو مار کر شفیع پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ باقیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے بچا لیا، پر وہ پھر بھی اپنا کام کر گئی اور شفیع کی چھوٹی بیٹی کو مار گئی ہے۔ جب بابا نے بات ختم کی تو شفیع کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ سب بھاگ کے وہاں گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ شفیع کی چھوٹی بیٹی مر چکی ہے۔ اس کی بیوی رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ میری بیٹی تو ٹھیک ٹھاک تھی کہ اچانک تڑپنے لگی اور رونے لگی۔ اس نے کہا کہ ماں مجھے بچاؤ، یہ عورت میرا گلا دبا رہی ہے، اور بس کچھ ہی لمحوں میں اس کی گردن لڑک گئی۔ فقیر بابا نے شفیع کی جن سے تو خلاصی کروا دی، پر جن نے پھر بھی ایک بچی کو مار کر اس کی جان چھوڑی۔ رو دھو کر شفیع بھائی اور ان کے گھر والوں کو صبر آ ہی گیا۔ جاتے وقت فقیر بابا سے گاؤں کے لوگوں نے کہا، سائیں جی اس بنگلے سے بھی جنوں کا بسیرا ختم کرا دو۔ پر فقیر سائیں نے کہا کہ آپ ان کی طرف نہ جاؤ تو وہ بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ کرم دین چاچا نے کہا کہ سائیں شفیع نے تو انہیں تنگ بھی نہ کیا تھا، وہ تو اپنے رستے سے گزر رہا تھا۔ فقیر بابا نے کہا کہ کرم دین جب شفیع وہاں سے گزر رہا تھا تو اس وقت جنوں کی عورتوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ جن عورت گھر سے ناراض ہو کر باہر آئی تو اس سے شفیع کا سامنا ہو گیا۔ وہ شفیع کی بیل گاڑی پر بیٹھ کر کہیں دور نکلنا چاہتی تھی، مگر شفیع نے اسے بیل گاڑی پر سوار نہ ہونے دیا اور اسے گرا دیا۔ بس اسی لیے وہ اس پر غصہ تھی اور اس نے شفیع کو اپنی چنگل میں پھنسا لیا تھا۔ وہ جنوں والا بنگلہ آج بھی موجود ہے، لوگ آج بھی اس سے خوف کھاتے ہیں۔ کرم دین چاچا اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر انہوں نے سب لوگوں کو وہ قرآنی آیتیں یاد کرا دی تھیں۔ جو بھی وہاں سے گزرتا تھا وہی آیتیں پڑھ کر خیر و عافیت سے گزر جاتا تھا۔ شفیع بھائی بھی اب سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اور معلوم نہیں کب جنوں والے بنگلے سے آسیب ختم ہوگا۔ یہ خدا کے بھید ہیں اور وہ خدا ہی جانتا ہے۔